آپ یہ جو ٹرین نہیں ہے بلاول صاحب ابھی اس بیان کو آپ بھی اسی تناظر میں لیتے ہیں؟ سر قائرہ صاحب نے کہا کہ بھائی مطلب تو یہ تھا کوئی اتفاق کرے اس کی مرضی ہے، اتفاق نہ کرے اس کی مرضی. آپ کی بھی رائے یہ کہ بھائی ایک بڑا اپنے بچے کو یہی کہے گا نا کہ بھائی بیٹا ابھی تو چھوٹے ہو نا، ابھی تو سیکھ رہے ہو اور اس کو کسی بھی اور اینگل سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بٹی صاحب یہی رائے ہے اس میں؟ پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ یہ ملک پاکستان بھی اللہ قائم رکھے اور بلاول بھٹو کو بھی لمبی عمر دے. وہ سیکھ جائیں گے، تجربہ کار ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ملک اور یہ قوم اسی لیے ہے کہ وہ یہ سارے بچے تجربہ کار ہوں اور سیکھیں اور آگے بڑھیں اور ملک چلائیں. دوسری بات ہے کہ زرداری صاحب نے کمال محبت سے کہا کہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ اچھا ہے. ایک باپ وہ واحد شخص ہوتا ہے، جیسے قائرہ صاحب نے کہا کہ بزرگوں کے نزدیک بچے ہی ہوتے ہیں جتنے بڑے بھی ہو جائیں، لیکن ایک باپ وہ واحد شخص ہوتا ہے جو ہار کر خوشی محسوس کرتا ہے اپنی اولاد سے. صحیح ہے. ورنہ زرداری صاحب جتنا ٹیلنٹ، جتنا تجربہ اس پاکستان کی سیاست میں بھلا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ ویل اسپوکن ہے. تو میں تو اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. جی بالکل. بلاول صاحب نے باتوں کو زیادہ اچھے طریقے سے آرٹیکولیٹ بیان کرتے ہیں اس کمپیوٹر زرداری صاحب. جی بالکل کرتے ہیں. وہی ہے نا کہ لیکن وہ ہے نا مسلم لیگ مہنگائی لیگ ہے، بہت اچھا ہے. انہوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا ہے. اور حالانکہ 16 مہینوں کی حکومت سے خود کو وہ کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں اور سندھ کیا سوشل ویلفیئر سٹیٹ بن چکا ہے. اور شہباز شریف اپنی کارکردگی پر منہ چھپائے پھر رہے ہیں، حالانکہ وہ ان کی جماعت کا حصہ تھے. اور بابو اب سیاست چھوڑ دو، گھروں مسجدوں مدرسوں میں بیٹھ کر ملک کے لیے دعائیں کرو. اور اس میں یقیناً زرداری صاحب نہیں ہوں گے، باقی تینوں چاروں ہوں گے. شیر تو بلی نکلا، یہ بھی اس میں بھی بڑا انہوں نے خوبصورت جملہ بولا. اور کیا بلا بولا، حالانکہ بلیوں کے بڑے حقوق متاثر ہوئے ہیں اور بلیوں کو کے حوالے سے اس طرح نہیں کہنا چاہیے، شیر کی خالہ ہوتی ہے، لیکن کہہ دیا. اور پھر انہیں سلیکشن ہو چکی، الیکشن کی کیا ضرورت ہے. اور پھر نون لیگ ہمیشہ دھاندلی سے جیتی، تو اب سوچئے کہ سندھ تو چھوڑ دیجئے، کراچی کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ہی دیکھ لیجئے. باتیں بڑی وہ خوبصورت کر رہے ہیں، لیکن باتوں میں تضاد ہے. اب اور اس لیے ہے آخری 2-3 جملے کہ 4 بار مرکز اور 18-20 سال سندھ پر حکومت کرنے کے بعد بلاول بھٹو اگر آج یہ باتیں کر رہے ہیں تو مطلب ہے بات کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے. 1970-71 سے روٹی کپڑا اور مکان تھا، آج بلاول بھٹو وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور کوئی ایک سندھ کی تحصیل یا ضلع یا ڈویژن جس میں ساروں کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو. اور دوسرا اگر ٹھیک ہے بیٹی صاحب پوائنٹ ہے کہ اچھا ہم 2-3 دن سے گورننس پہ بات ہی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مشن پتہ نہیں کہاں رہ گیا، تناظر میں بات کرا. ٹھیک ہے نوٹڈ، میں آتا ہوں. میرا خیال ہے وسیم اگر روٹی کپڑا اور مکان کی وضاحت پوچھنی ہو تو مجھے ذرا موقع دیجئے، میں وضاحت کر کے بتاتا ہوں کہ روٹی کپڑا اور مکان کس کس کو ملا ہے. اچھا اگر آپ بریفلی بتا سکیں تو پھر میں کاظمی صاحب کی طرف پھر اگلے آپ پہلے اگر کہنا چاہیں تو آپ کر دیں اپنا. میں چاہوں گا کہ میرے بھائی یہ طنز کرتے ہوئے ان کا حق ہے، وہ جس طرز میں چاہیں جس لہجے میں چاہیں بات کریں، لیکن اپنے ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ یہ بات 1970 میں کہی گئی تھی. 1970 میں پاکستان کے حالات کیا تھے، ہم سب کن حالات میں تھے، جو اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ ہیں بشمول میرے، ہم کن حالات میں تھے، ہمارے آبا کن حالات میں تھے. اور اس وقت روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے نے کیا پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جا کے روزگار کمانے کے ذرائع پیدا کیے کہ نہیں؟ وہ تو ان کے مخالف بھی مانتے ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ یہ ہے کہ ہم ہر شخص کو روزگار کی فراہمی کی کوشش کرنی ہے. پاکستان کی ریاست آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کا تحفظ کرنا، اس کو روزگار دینا، اس کو صحت اور تعلیم دینا، یہ ذمہ داری ہے ریاست کی. تو کیا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یا ایک الٹیمیٹ آبجیکٹو کو سامنے رکھ کے باتیں کی جاتی ہے؟ اس کو اس تناظر میں لینے کی ضرورت نہیں ہے. نوٹڈ ٹھیک ہے. لوگوں کو گھر بھی دیے، بھٹو کالونیاں بھی دی، روزگار بھی دیے، اور آج بھی ہم نے دیے. تو یہ کہنا کہ جی کس کو ملا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. میں چاہوں گا میں کسی وقت ریکارڈ پہ بھیجوں آپ کو کہ کتنے لاکھوں کو ملا ہے. ٹھیک ہے، ابھی الیکشنز قریب ہیں تو ہم نے گورننگ میں بہت سارے پروگرام کرنے ہیں، تو آپ ضرور بتائیے گا. آئی وڈ لو ٹو ہیو دس سیشن وتھ یو، اور پلیز میرے ساتھ رہیے گا کچھ دیر. کاظمی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں جب اگست کے مہینے میں بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب ایسے فیصلے نہ کریں کہ میرے اور مریم کے لیے مشکلات ہوں، اور پچھلے 5 دنوں سے تواتر کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بزرگ یہ گھر بیٹھ جائیں، بھائی 70 سال کے بابے یا گھر بیٹھ جائیں، مدرسے بیٹھ جائیں، بھائی مجھے بڑا احترام ہے لیکن یہ طرز سیاست نہ کریں.
آپ بھی ایسے ہی انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہی وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ نا، ایسا نہیں کہ ون آف ایک بات کر دی، کے پی میں گئے ان کو لگا مولانا صاحب کا یہاں پہ ہلکا ہے سیاست ان کو ہٹ کرنا ہے تو بول دیا، ایسے ہی نہیں، ہی وانٹس ٹو میک اے پوائنٹ، ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیں obviously ان کے ذہن میں کیا ہے یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں، ان کی سیاست کے اوپر ان کی سیاست کے اوپر آپ بہت ساری تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں غلط کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کب تک یہ 70 سالہ پرانی ہم سیاسی سوچ اپنے پاس رکھیں گے؟ آپ اس کو ایز اے میٹافور کے طور پہ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی سوچ میں جدت لانی ہے، سیاسی سوچ میں جدت لانی ہے۔ بلاول صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنے باب ہیں ان کو گھر میں بند کر دو۔ دیکھیں ایک 70 سال کا بندہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی سوچ میں جدت ہو سکتی ہے، دوسری طرف ایک جو ہے نوجوان ہو سکتا ہے اور اس کی ریگریسو سوچ ہو سکتی ہے سیاسی۔ آپ حالیہ دنوں میں ایک مثال دیکھ لیں، ایک انٹرویو ہوا ایک جو ہے ذاتی نجی معاملے کے اوپر، اس پہ آپ کی نون لیگ کی لیڈرشپ نے جس طریقے سے پریس کانفرنسز کی، کیا وہ انٹرویو زرداری صاحب نے نہیں سنا تھا؟ کیا وہ انٹرویو نوجوان بلاول نے نہیں سنا تھا؟ انہوں نے تو اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا۔ یہ وہ سیاسی سوچ ہے جس کو وہ تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میرا ان سے بہت ساری باتوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بٹی صاحب کا اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے، مولانا صاحب سے بھی پوچھا گیا وہ سوال تو مولانا صاحب نے چہرے پہ ناگواری کا تاثر بنا کے کہا کہ مجھ سے بات نہ کریں فضل الرحمان صاحب نے۔ جی ایگزیکٹلی، تو دیکھیں یہ ہم نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے، یا پھر اگر کہیں پہ کسی نے کوئی صحیح بات کی ہے تو اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، سیاسی سوچ کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، سوچ میں جدت لانے کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جب یہ ڈسکشن پہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں آج بلاول نے یہ بات کی ہے تو ہم ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں، تو نیشنل ڈسکورس تو اسی طرح بنتا ہے کہ آپ ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، کہ یا پھر ہم وہی پرانی باتوں پہ تنقید کرتے رہیں، یا پھر ہم نے بھی اپنی سوچ بدلنی، اور میری بٹی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی اپنی سوچ اب تھوڑی بدلیں۔ دیکھیے اب یہ تو آپ نے 10 سالہ منصوبہ بول دیا کاظمی صاحب، لیکن بدامی صاحب نہیں 10 سالہ نہیں 20 سالہ ہے، 20 سالہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا مجھے مفکرانہ، دانشورانہ، مغربیانہ اور آگے کا ویژانہ، فلسفیانہ بھی ایڈ کر دیا، فلسفیانہ بھی سنا میں نے کاظمی صاحب کا۔ یہ جو دانشورانہ گفتگو ہوتی ہے یہ اقتدار سے نکل کے کیوں ہوتی ہے؟ اور دوسری یہ بابے کیا کل سیاست میں آئے تھے؟ اور تیسرا یہ بات یہ ہے کہ یہ بابے آج برے کیوں لگنے لگ گئے ہیں؟ کل تک تو یہ بابے ہم جماعت، ہم نمالہ، ہم پیالہ تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے یہ ہم ہر تیسرے سال بعد دیکھتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے ہیں اور چہرے ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں اور چہرے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ یاد آ جاتی ہے، جمہوریت یاد آ جاتی ہے، سویلین بالادستی، ووٹ کی عزت، اور اگر حکومت میں آئے تو سارا کچھ بھول جاتا ہے۔ تو یہ ان پہ اگر کاظمی صاحب کو اس سے دانشورانہ قسم کی روشنی ملی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کم از کم 24 کروڑ 60 لاکھ میں سے ایک بندہ تو نکلا نا بابا، اور آج سے ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے میں تو یہی بابے ہیں۔ تو لیکن اگر اس کو دوسرے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ہم روز سنتے ہیں بھائی، اس کو آپ اس طرح نہ دیکھیں، اس کو سر دیکھیں کہ پروگرام میں 1 2 3 4 5 بندے بیٹھے، ان میں ایک کاظمی صاحب اور ایک قاہرہ صاحب کی بارے میں رہا ہے، تو اس کا مطلب 40% پینل کی اس طرح رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 24 کروڑ میں سے ایک نکلا، ابھی دیکھیں اپنا اپنا رخ ہے نا دیکھنے کا۔ لیکن میں آتا ہوں بٹی صاحب کے دوبارہ